السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر۔ ان بطش ربک لشدید۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سوا کسی وجہ سے نہ تھی کہ وہ اس اللہ پر ایمان لے آئے تھے جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، جو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے، اور وہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ظلم و ستم توڑا اور پھر اس سے تائب نہ ہوئے، یقیناً ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ ہے بڑی کامیابی۔ در حقیقت تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین، ابھی ہم نے سورہ البروج کی آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 12 تک کی تلاوت اور اس کی ترجمانی سماعت کی۔ اس سورت کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ بڑی اہم سورت ہے اور اس کا جو موضوع ہے جو گزشتہ ہمارے مطالعے میں بھی آیا ہے، کفار کو اس ظلم ستم کے برے انجام سے خبردار کرنا ہے جو وہ ایمان لانے والوں پر توڑ رہے تھے، اور اہل ایمان کو یہ تسلی دینا ہے کہ اگر وہ ان مظالم کے مقابلے میں ثابت قدم رہیں گے تو ان کو اس کا بہترین اجر ملے گا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے بدلہ لے گا۔ تو اس ضمن میں وہ بات اصحاب اخدود کی بھی ہمارے سامنے بات آئی، گڑھے والے لوگ جنہوں نے بڑے بڑے گڑھوں میں آگ بھڑکا کر ایمان لانے والے لوگوں کو ان میں پھینکا اور اپنی آنکھوں سے ان کے جلنے کا تماشا دیکھا تھا۔ تو اس ضمن میں 4 بڑے اہم واقعات کی تفسیر ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ کوئی سا بھی واقعہ اس میں سے جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اب اس کے بعد یعنی ایمان کی خاطر وہ لوگوں نے اپنے آپ کو اس جلتے ہوئے گڑھے میں گرنا پسند کیا، نہ کہ انہوں کسی مصالحت یا کمپرومائز یا گیو اینڈ ٹیک کے اس پر یہ رہے، بلکہ ایمان کتنی قیمتی چیز ہے اس کا اندازہ ہم اس سے لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، اور وہ بھی کیسے سخت اذیت، یعنی آگ میں جلنا اور جان چلی جانا، کتنی بڑی قربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ان کی اس قربانی کو قبول بھی کرے اور اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑا اجر بھی دے گا انشاءاللہ۔ تو یہ وہ عزیز ساتھیوں، قرآن مجید ہمیں ایسے واقعات بتاتا ہے۔ ہم صرف اصحاب کہف اور دوسرے چند واقعات، اصحاب کہف بھی ایمان کی خاطر اپنا گھر، اپنے رشتہ دار، اپنی تجارت، اپنا وطن، اپنا سب کچھ چھوڑ کر جو ہے ایمان بچانے کی خاطر وہ رومی سلطنت کے علاقے سے نکلتے ہیں اور جو ہے غار میں آ کر پناہ لیتے ہیں، پھر اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ سیدھے راستے پر ہم چلیں گے تو اللہ کی مدد جو ہے ضرور آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ تو اب اس کے آگے کی آیت میں نے ہم نے
ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی. اب اس کی تفسیر میں، اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سوا کسی وجہ سے نہیں تھی کہ اس اللہ پر ایمان لے آئے تھے جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے. مال دولت کی دشمنی نہیں تھی، کاروبار کی دشمنی نہیں تھی، زمین زر کی دشمنی نہیں تھی، وطن کی دشمنی نہیں تھی، بلکہ صرف اللہ پر ایمان رکھنے کی بنیاد پر ان سے دشمنی کی گئی. اور یہ بتا اللہ تعالیٰ کہ اس اللہ پر ایمان لے آئے تھے، اور وہ اللہ جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے. عزیز کے معنی ہوتے ہیں زبردست کے، اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، جو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے، حقیقی مالک، اصل مالک اللہ ہے، اور وہ خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے. یعنی ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے ان اوصاف کا ذکر کیا گیا جن کی بنا پر وہی اس کا مستحق ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے. اور وہ لوگ ظالم ہیں جو اس بات پر بگڑتے ہیں کہ کوئی اس پر ایمان لے آئے. جو ظلم کرنے والے ہیں اور جو بگڑتے ہیں کہ اللہ پر ایمان نہ لے، وہ کون ہے؟ ظالم ہے، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے. تو ان اوصاف کو اللہ سبحانہ اپنے اوصاف کا ذکر کیا گیا، اور پھر اس فقرے کے اختتام میں یہ بتایا گیا اور وہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ناواقف ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے دیکھ رہا ہے، ظلم کرنے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے اور مظلوم کو بھی دیکھ رہا ہے. اور اسی حساب سے جو آگے جو بات آ رہی ہے، اگر وہ تائب نہ ہوئے تو ان کا انجام کیا ہوگا یہ بتایا جا رہا ہے. جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ظلم و ستم توڑا اور پھر اس سے تائب نہ ہوئے، پھر اپنے آپ سے مغفرت نہیں چاہی، توبہ نہیں کیا، اللہ سے رجوع نہیں کیا، اللہ کو یاد نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرما رہا ہے؟ یقیناً ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے. جہنم کا عذاب سے الگ جو ہے اللہ تعالیٰ جلائے جانے کا ذکر کی سزا کا ذکر اس لیے کیا کہ انہوں نے مظلوم لوگوں کو، ہیلپ لیس لوگوں کو آگ کے گڑھے میں پھینک کر زندہ جلایا تھا. غالباً یہ جہنم کی عام آگ سے مختلف اور اس سے زیادہ سخت کوئی اور آگ جو ہے ہوگی جس میں وہ جلائے جائیں گے. یہ ہے جس جلانے کی عذاب جہنم کا تو ہے ہی ہے، اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا اللہ تعالیٰ. جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ ہے بڑی کامیابی، فوز الکبیر کہا گیا. اور اصل کامیابی یہی ہے، یہ آخرت کی کامیابی، اس جہنم کی آگ سے بچنا، یہی اصل جو ہے ہماری کامیابی. اور اسی کامیابی کے لیے جو ہے ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے، اس آگ سے بچنے کی جو ہے وہ یہ کرنا چاہیے، دعا مانگتے رہنا چاہیے. اس کے اور تفسیر میں فی ظلال القرآن میں سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ زمین میں اور حیات دنیا میں جو کچھ رونما ہوتا ہے، واقعات کا حقیقتاً اس پر خاتمہ نہیں ہوتا. جو کچھ ہم کو دکھتا ہے اس کے اوپر جو خاتمہ نہیں ہوتا. زندگی کا سفر اس دنیا پر ختم ہوتا ہے، ہماری زندگی کا سفر موت کے ساتھ جو ہے ختم ہوتا ہے. ابھی ان واقعات کا بقیہ حصہ آنے والا ہے. امور اور معاملات کی جزا و سزا جو ان معاملات کا صحیح وزن کر کے انہیں صحیح مقام دے گی، اور جو اہل ایمان اور اہل طغیان کے مابین فیصلہ کرے گی، یقیناً سامنے آنے والی ہے. یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ایک یقینی اور قطعی امر ہے جو بہر صورت ہو کر رہے گا. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، جن لوگوں نے صاحب ایمان مردوں اور عورتوں کو اذیتیں دیں
اور وہ اپنی گمراہی اور غلط روی پر بے باکی کے ساتھ ڈٹے رہے اور اپنی ظالمانہ حرکت پر نادم نہ ہوئے۔ ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، پھر انہوں نے توبہ نہ کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلتی ہوئی آگ کی سزا ہے۔ اس آیت میں حریق یعنی جلتی ہوئی آگ اور آگ میں جلنے کا صراحتاً ذکر ہے، حالانکہ عذاب جہنم سے بھی یہ مفہوم سامنے آتا ہے۔ یہ صراحت خندق کی آگ اور اس میں جلنے کے مقابلے میں کی گئی ہے، اور ٹھیک اس لفظ سے جس سے ذہن حادثہ اخدود کی طرف منتقل ہو سکے، لیکن اس بھڑکتی ہوئی آگ اور اس بھڑکتی ہوئی آگ اور اس میں جلنے اور اس میں جلنے کا شدت اور مدت کسی بھی لحاظ سے کیا مقابلہ ہے، اس کی انٹینسٹی اور پیریڈ دونوں میں جو ہے فرق ہے۔ دنیا میں جلنا اس آگ سے ہوتا ہے جسے مخلوق خدا جلاتی اور بھڑکاتی ہے، تو انسان جلاتا ہے۔ اس آگ کے مقابلے میں جہنم کی آگ 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ آخرت میں جلنا اس آگ سے ہوگا جسے خالق کائنات جلائے اور بھڑکائے۔ دنیا میں کیا ہے؟ انسان جلاتا ہے، اس کی مخلوق جلاتا ہے، لیکن آخرت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کائنات کا جو خالق ہے وہ جلائے گا اور بھڑکائے گا۔ دنیا کی آگ اور اس میں جلنے کا معاملہ تھوڑی دیر کے لیے ہے، جس کے بعد اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ظاہر ہے موت آ گئی تو ادھر کا جلنے کا معاملہ ختم ہو گیا، لیکن آخرت کی آگ اور اس میں جلنا ابد الاعلیٰ بات کے لیے ہے، جس کی صحیح مدت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور آخرت میں جلنا جو ہے ہمیشہ کا جلنا ہے، اگر خدا نخواستہ اس میں چلے گئے اور وہاں کا جلنا ہمیشہ اٹرنل، اور اس کی مدت کتنی ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ لیکن جو لوگ اگر ایمان لانے کے باوجود بھی، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے باوجود بھی اگر جہنم میں چلے گئے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو جو گناہ وہ کیے ہیں اس کی سزا دینے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں ڈالے گا۔ یہ ہے، سزا تو بھگتنی پڑے گی۔ تو یہ چیز جو ہے اس مدت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ایک بات اور، دنیا کی آگ میں جلنے سے جبکہ حق کے لیے جلائے جائے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور وہ عظیم اور بزرگ انسانی حقیقت قائم و برقرار ہوتی ہے جس کا اوپر ذکر ہوا۔ آخرت کی آگ میں جلنے کے ساتھ اللہ کا شدید غضب اور انسانیت کی انتہائی ملعون اور مذموم پستی انسان کے شامل حال رہتی ہے۔ جو لوگ دنیا میں ایمان اور عمل صالح کی بہترین صفات سے متصف تھے، وہ آخرت میں اللہ کی رضا اور اس کے لیے بے پایہ انعامات کے مستحق ہوں گے۔ جنت اسی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے ایک اسلامی اصطلاح ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے صالح اعمال کیے ان کے لیے جنت کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہی حقیقی نجات ہے، ذالک الفوز الکبیر، یہ ہے عظیم الشان کامرانی۔ اس کامیابی کے لیے جو ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ فوز یعنی نجات اور کامیابی کو کہتے ہیں۔ عذاب آخرت سے نجات خود ایک بڑی کامیابی ہے، جائے کہ اس کے ساتھ جنت کے باغات ہوں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اس اختتام کے ساتھ معاملہ اپنے صحیح مقام اور انجام تک پہنچ گیا۔ یہی معاملات کا حقیقی خاتمہ ہے۔ زمین پر جو کچھ واقع ہوتا ہے وہ واقعات کا صرف ایک سرا ہے۔ امپورٹنٹ بن جائے، زمین میں جو چیز ہم دیکھتے ہیں وہ واقعات کا، ایونٹس کا ایک پوائنٹ ہے، ایک سرا ہے، ایک سٹارٹنگ یہ ہے۔ اس پر معاملات کا ہرگز خاتمہ نہیں ہوتا، اس پر جو اینڈ نہیں ہوتا۔ خاتمہ آخرت کے ابدی عذاب اور ابدی عظیم کامرانی پر ہوتا ہے۔ اینڈنگ کا ہوتا آخرت میں ہوتا، یا عظیم کامیابی یا عظیم جو ہے سزا عذاب کی شکل میں ہوتا ہے۔ یہ ہمیں اپنے ذہنوں میں اچھی طرح سے بٹھا لینا چاہیے۔
حادثہ اخدود کے ذکر کے فوراً اس حقیقت کو اس لیے اجاگر کیا گیا ہے تاکہ مکے کی مومن اقلیت اور مختلف زمانوں اور قرنوں میں مصائب و فتن میں مبتلا ہر مومن گروہ کے دل و دماغ میں یہ حقیقت اچھی طرح پیوست ہو جائے اور ان کی نظریں دنیا کے عارضی مصائب یا مفادات کے بجائے آخرت کے دائمی عذاب اور ابدی کامرانی پر جم جائیں۔ اس کے بعد چند اہم امور کے بعد دیگر سامنے آتے ہیں۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، یقین رکھو تمہارے رب کی پکڑ جو ہے بہت سخت ہے۔ اس مقام پر اللہ کی پکڑ اور اس کی شدت کا تذکرہ بالکل مناسب حال ہے۔ حادثہ اخدود میں جس پکڑ اور جس تعذیب کا مظاہرہ ہوا جسے اس کے مرتکبین اور عامۃ الناس شدید گرفت اور عظیم تعذیب تصور کرتے ہیں، حقیقتاً کمزور گرفت اور حقیر تعذیب ہے۔ شدید پکڑ تو اللہ کی ہے جو صاحب جبروت اور زمین اور آسمان کا مقتدر اعلیٰ و فرما رواں ہے۔ اس کی پکڑ اور تعذیب کے مقابلے میں ان ضعیف و ناتواں انسانوں کی پکڑ اور تعذیب کو کیا نسبت جو زمین کے تھوڑے سے حصے پر تھوڑی سی مدت کے لیے اقتدار و تسلط رکھتے ہیں۔ بقیہ انشاءاللہ آئندہ ہم سلسلہ جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس جہنم کے عذاب سے اللہ تعالی نجات دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔